چل رہے ہیں اور وہ ان کا پولیٹیکل سروائیول بھی ہے اور ابھی تک وہ پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو پہ خود بھی کرپشن کے کیسز ہیں, جوڈیشل معاملات ان کے ہیں, کچھ آئین کی طرف سے معاملات ہیں. دیٹس وائی ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے اور آنے والے پہ ان پہ پریشر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ بڑھے گا. اگلا اسٹیٹمنٹ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب میکرون نے یہ اعلان کیا تو پھر برطانیہ کے 220 جو ایم پیز ہیں, ان کے جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, ان کی طرف سے بھی پریشر آیا برطانیہ پہ کہ آپ جو ہے آپ بھی کیئر سٹارمر صاحب کو کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ کسی طرح ایکسیپٹ کریں فلسطینی ریاست کو, کیونکہ فرانس کرنے جا رہا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانس اور جو برطانیہ ہے یہ دونوں مل کے جو ہے یہ فلسطینی ریاست کو قبول کریں گے, اور جب یہ فلسطینی ریاست کو قبول کریں گے تو پھر یہ پریشر ہے وہ اور زیادہ آئے گا اسرائیل پہ. اور نہ صرف یہ پریشر اسرائیل پہ آئے گا بلکہ اسرائیل یہ کہے گا کہ اب جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کسی طرح ہم اپنے معاملات اور بہتر کر لیں باقی ممالک کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ فلسطینی ریاست کو قبول کرنے کے بعد ہم آگے بڑھیں اور ہم جو ہے وہ خطے میں جو ہے وہ ایک طرح سے پیس لائیں. بٹ ایز آف ناؤ جب تک امریکہ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے, مشکل ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کو قبول کرے, اور اگر اسرائیل اس چیز کو قبول نہیں کرے گا تو آبویسلی پریشر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باقی ممالک پہ آئے گا, خاص طور پہ عرب کنٹریز پہ. آخر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے فلسطینی ریاست کو. تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے. فرانس ابھی تک جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ چکا ہے کہ اس کو اگر فلسطینی ریاست قبول کرنی ہے تو یہ اس کا ووٹ بینک میکرون صاحب کا جو مسلم ووٹ بینک ہے, جو 9 ملین مسلمان رہتے ہیں اس ٹائم فرانس میں, یہ ان کو ڈائریکٹلی اگلے الیکشنز میں جتوا سکتے ہیں. یا ان کو کہ ایمانوئل میکرون تو اگلی بار صدر نہیں بنیں گے, کیونکہ 2 دفعہ صدر بن سکتا ہے ایک آدمی فرانس میں, یہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے. لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بن سکتے ہیں صدر, اور فرانس کی جو یہ پارٹی آنے والے وقت میں دوبارہ الیکشن جیت سکتی ہے. تو ایمانوئل میکرون یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ہی پاور میں رہے, تاکہ جو ایکسٹریم رائٹس جو اینٹیٹیز ہیں وہ اس چیز سے دور رہیں. تو مسلمان ووٹ بینک بھی ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے, اور وہ ان کی اپنا انٹرنلی پولیٹیکل جو نیریٹو ہے وہ بھی اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں نظر آیا کہ ابھی کچھ دنوں سے جو پالیٹکس ہے, جو وہاں کی سیاست ہے, اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجز نظر آ رہی ہیں, اور آنے والے وقت میں ہمیں اور زیادہ چینجز جو پالیٹکس اور سیاست ہے اس میں ہمیں نظر آئیں گی. آخر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایز آف ناؤ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو فرانس اور یو کے کچھ دنوں میں ایکسیپٹ کر لیں گے فلسطین کی ریاست. بٹ یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے. دیکھیے, جو ریاستوں کے ساتھ معاملات ڈیل کرتی ہیں وہ کبھی بھی اسٹریٹ فارورڈ ڈیل نہیں کرتی, وہ نیگوسیشنز کرتی ہیں, وہ معاملات کو دیکھتی ہیں کہ اگلی اسٹیٹ جو ہے وہ کیا لے گی, اور اس کے بعد وہ اپنا قدم لیتی ہے. میرا اپنا انالیسس ہے, پرسنل انالیسس, کہ بے شک فرانس نے یہ اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست قبول کرے گا, لیکن یہ ایک طرف سے پولیٹیکل سگنلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اگلے آنے والے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 1.5 مہینے بعد اجلاس ہے نا یو این کا, تو ابھی 1.5 مہینہ 40 ڈیز ہیں. ہو سکتا ہے اسرائیل سیز فائر کر لے, اور وہ جو ہے فرانس جو پریشر ڈال رہا ہے, یہ پریشر ٹیکٹک ڈال رہا ہے, یو کے بھی جو پریشر ٹیکٹک ڈال رہا ہے اسرائیل پہ کہ وہ غزہ کی جنگ ختم کرے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے اور فرانس کہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اسرائیل نے جو ہے وہ سیز فائر کر لیا ہے, جب تک اسرائیل سیز فائر قائم رکھے گا ہم غزہ کو یا ہم فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ ہوڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی فرانس نے صرف یہ بات کی ہے, یہ ایک پالیسی ہے فرانس کے پریزیڈنٹ کی. آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ پرسو ہو جائے امریکہ یا اسرائیل سے, اور اسرائیل جو ہے وہ یہ قبول کر لے کہ وہ آنے والے وقت میں کسی بھی طرح سے حملہ نہیں کرے گا دوبارہ اسرائیل یا حماس پہ, اور وہ اس چیز کو خاموشی کے ساتھ ڈیل کرے, اور فرانس بھی اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے. فرانس کہے کہ ٹھیک ہے اوکے فائن, اگر آپ جو ہیں وہ حملے نہیں کریں گے کسی طرح سے غزہ پہ تو ہم بھی آپ کو کسی طرح سے نہیں چھیڑیں گے اور ہم اس جنگ کو آگے نہیں بڑھائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, اور یہ پریشر ٹیکٹکس اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بہتر کر سکیں, اور مور امپورٹنٹلی وہ اپنی بات منوا سکیں. تو ایز آف ناؤ فرانس نے پریشر ڈالا ہے اسرائیل پہ, ہو سکتا ہے اسرائیل اس پریشر میں آ جائے. اگر اسرائیل اس پریشر میں نہیں آیا تو یہ بھی چانسز ہیں کہ فرانس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی کر لے, قبول ہی کر لے ریاست, جس سے جو اسرائیل کا جو اسٹانس ہے فلسطین کو لے کے وہ کمزور پڑے گا. اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ اس کا اسٹانس فلسطین کو لے کے کمزور پڑے, وہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹانس فلسطین کو لے کے مضبوط رہے, اور وہ بآسانی جو فلسطین ہے اس کی ریاست کو نہ بننے دے. لیکن ایز آف ناؤ جو حالات چل رہے ہیں, ایمانوئل میکرون اور یو کے کی جانب سے جو پریشر آ رہا ہے اس ٹائم اسرائیل پہ, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل سسٹین کر پائے گا. واٹ آئی تھنک از دیٹ کہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ سیز فائر ہونے کے چانسز ہیں, اور اگر سیز فائر ہو جاتا تو پھر اوبیسلی فرانس اور یو کے اپنے اس اسٹیپ سے کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اسرائیل نے ہماری بات مان لی ہے, اور ہم اس پہ پریشر بھی ڈال رہے تھے, ہم جو